السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه، رواه البخاری، حدیث نمبر 1906۔ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب آنے ہی والا ہے، جو بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ قسط وار رمضان المبارک کے احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری وضاحت میں آپ کے سامنے کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ وہ چاند کا مسئلہ ہے۔ رؤیت ہلال کا مسئلہ بڑا قدیم مسئلہ رہا ہے، بڑا اختلاف مسئلہ رہا ہے، بڑا حساس موضوع رہا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ اس موضوع کو چھیڑ کر گمراہ ہو گئے، نہ جانے کتنے لوگ اس موضوع پر بحث و مباحثہ کرتے ہوئے رات و دن گزار دیے، نہ جانے کتنوں کی عیدیں خراب ہو گئی، نہ جانے کتنوں کے روزے قضا ہو گئے، نہ جانے کتنوں کے اختلافات برپا ہو گئے، صرف یہ رؤیت ہلال کا مسئلہ کو لے کر۔ دراصل رؤیت مسئلہ یہ ایک بڑا المیہ، بڑا فتنہ بھی بن چکا ہے، جو ہمیں اس سے احتراز کرنی چاہیے، اور جس کے بارے میں شریعت نے خصوصی وضاحت نہ کی ہوں تو اس کے پیچھے پڑ کر اپنے اوقات ثمینہ کو برباد اور ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، ایک تمہیدی بات تھی، اب ہم اصل آتے ہیں۔ چاند کا مسئلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم حتی تروا الحلال، تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ نہ چھوڑو یعنی عید نہ مناؤ جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ روزہ بھی رکھنا ہے چاند دیکھ کر، اور عید بھی منانی ہے چاند دیکھ کر۔ اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ اگر بادل ہوں اور آسمان پر چاند نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں شعبان کو 30 مکمل کر لو، اور ایسے ہی عید کی چاند 29 میں عید کی چاند نہ نظر آئے تو 30 روزے مکمل کر لو، اس کے بعد پھر شوال کے 1 تاریخ مان کر عید کی نماز ادا کر لو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اب رہی بات گواہی کے تعلق سے، تو گواہی کہاں کی قبول کی جائے گی، نہیں کی جائے گی، تو اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہیں جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہیں کہ ایک شخص یعنی ایک عربی، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چاند دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے بلال، اعلان کر دو کہ کل سے روزہ رکھنا ہے۔ یعنی یہ شخص شام کے وقت خبر دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس دیہاتی کی گواہی کو آپ نے قبول فرما کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھنا ہے، یعنی رمضان مبارک کا چاند ہو چکا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2340۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک رمضان المبارک کی چاند کے لیے ایک شخص کی گواہی کافی ہے، اور عید الفطر کے لیے 2 شخص کی گواہی کافی ہے۔ اب اعتبار کہاں تک کا کیا جائے گا؟ مطالعے کا اختلاف اور دور دراز علاقے کا اختلاف کہاں تک کا ہوگا؟ ڈسٹینس اور مسافت کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر ایک شخص شام میں رہتا ہے، ایک شخص عراق میں رہتا ہے، ایک شخص حجاز میں رہتا ہے، ایک شخص سعودی عرب میں رہتا ہے، ایک شخص بنگلہ دیش میں رہتا ہے، ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے، ایک شخص ہندوستان میں رہتا ہے، تو کیا پوری دنیا میں ایک شخص کی گواہی پوری دنیا کے لیے کافی ہوگی؟ یعنی کوئی شخص ملک شام میں اگر چاند دیکھ لیا ہو تو ہمارے ہندوستان کے میں خبر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دے دیا ہوں، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے دے دیا ہوں کہ بھائی ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور وہ مسلمان ہے، پکا سچا نمازی ہے، تو کیا ہم اس کی گواہی قبول کر لیں گے یا نہیں؟ تو ایک بڑا
سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی سوال سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے، اور گمراہی صرف ان کے عقلی اجتہاد ہے، نہ قرآن کو صحیح سمجھے نہ حدیث کو صحیح سمجھے، صرف عقل کا استعمال کرتے ہوئے اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ ذرا دیکھیے حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی گواہی تو قبول کی ہے، لیکن وہ شخص تو شام کے وقت، رات کے وقت آ کر اطلاع دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ دور آدمی نہیں تھا بلکہ نزدیک ہی تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی قبول کر لی۔ ورنہ ایک وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو قریب کی ہے اور جو مسلم میں حدیث ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریب ملک شام سے آیا اور رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ غور کیجئے گا، پھر سے توجہ چاہوں گا ناظرین سے، اس مسئلے کی اصل وضاحت آج ہو جانی چاہیے، اور کبھی بھی اس کے بعد اختلاف ہم سب کو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قریب ملک شام سے آیا۔ ملک شام میں کس کی حکومت تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ وہ قریب آ کر انہوں نے گواہی دی کہ آپ لوگوں سے پہلے ہم نے روزہ رکھا ہے، یعنی جمعے کی رات ہم نے چاند دیکھا اور اس کے بعد ہم نے روزہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے ہفتے کی رات یعنی سنیچر کی رات ہم نے چاند دیکھا اور اتوار سے روزہ رکھنا شروع کیا، یعنی ایک روزہ پہلے ملک شام والوں نے رکھا۔ تو قریب نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، کیا آپ معاویہ کی شہادت کو قبول نہیں کرتے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ مسافت ہے، بہت زیادہ ڈسٹینس ہے۔ وہ ملک شام کہاں رہا، وہ عراق کہاں رہا، وہ ایجپٹ کہاں رہا، اور وہ یہ ہمارا یہ عرب، یہ مدینہ، یہ کہاں رہا؟ بہت دور کا مسافت ہے، اس لیے مطالعے مختلف ہیں، مطالعے کے اندر اختلاف ہیں، ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے۔ ایسا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1807۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث کا جملہ بھی دیکھ لیجیے، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه فقلت او لا تكفى برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ کاٹ دینا ہے نا، یہاں تک پورا کاٹ دینا، پھر سے دیکھو یہاں تک۔ فقال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لا هكذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1807۔ پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو علاقے ہیں اور جو آس پاس قرب و جوار کے شہر ہیں، صرف اسی کا اعتبار کیا جائے گا، پوری دنیا میں ایک چاند کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ امید ہے کہ میری بات تو نہیں بلکہ قرآن حدیث کی بات صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج کے بعد سے ہم لوگ لڑیں گے جھگڑیں گے نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چاند کا اعتبار کر لیے جائیں، یہ غلط ہیں، اور جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ پوری دنیا میں کبھی بھی گمراہی پر سارے لوگ متفق نہیں ہو سکتے۔ اگر پوری دنیا میں ایک چاند کا اعتبار کر لیے جائے تو گمراہی ہے، اور اس پر کسی پوری امت مسلمہ کا اجماع کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارے ہندوستان میں بھی اور ہمارے شہر میں بھی دیکھیں گے کہ 2-3 ہی اس چاند پر لڑنے والے ملیں گے، پورے لوگ نہیں ملیں گے، اس لیے کہ وہ غلط ہیں، اسی لیے، ورنہ سارے لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو چاند کے مسئلے میں صحیح سمجھ عطا فرما، اور چاند دیکھ کر اور روزے رکھنے کی توفیق دے، اور چاند دیکھ کر ہمیں عید منانے کی توفیق دیں۔ ہاں، اپنے علاقے میں اگر ہمارے ہندوستان میں کوئی مسلمان گواہی دے دیں تو اسی کے مطابق عید منا سکتے ہیں۔ علماء کرام کا اتفاق اس بات پر ہے، علماء کرام کا اجماع اس بات پر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔